اللہ 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 کوشچن نکلا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو گالیاں مت دو اور لوگوں کے بزرگوں کو گالیاں مت دو، اس قسم کا مفہوم بنتا ہے، یا ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ تو آپ جو ہے یعنی چن چن کے ان کی سینکڑوں ہزاروں صفحات کی جو زندگی ہے، ان کی جو خدمات ہیں، بلکہ مفتی صاحب ان کے شاگردوں کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں ہزاروں صفحے لکھے ہیں، چن چن کے ایک 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 لائن لے آتے ہیں اور ان کو جناب مرحوموں کو اس لیے کہ میں اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل۔ احمد بریلوی صاحب نے بھی تو اتنی جو پڑیاں لکھی اسام الرحمن وہ چن چن کے لے کے آئے۔ کیا اشری تھانوی صاحب نے جو ہزاروں صفحات میں گستاخیاں لکھی تھی، ایک حفظ الایمان کی عبارت ہی لے کے آئے نا؟ کیا رشید احمد گنگوئی نے ہمیشہ گستاخیاں کی ہوئی تھی؟ اسماعیل امبیٹوی نے ہمیشہ گستاخیاں کی ہوئی تھی؟ جو غلط چیزیں انہیں کو، تو یہ مشن اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر یہ خود نہ کر رہے ہوں ایسے، اس کے جواب کے اندر وہ ارشد القادری صاحب نے جو کتاب لکھی تھی زلزلہ، اس کے جواب میں دھماکہ لکھی تھی انہوں نے بھی بزرگوں، یہ خود ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ مجھ سے نہ گلا کریں، پہلے آپس میں یہ ایک ہو جائے پھر مجھ سے گلا کریں۔ خود ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نہیں نکالتے، ہم کیوں نکالتے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری میرے بھائی، مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں۔ مسئلہ 71B کے میں نے تمہیدی 25 منٹ بتایا کہ میں نے بزرگوں کی غلطیوں کا ٹھیکہ کیوں لیا، میں کوئی اور ٹھیکہ لے لیتا جس میں زیادہ نفع ہوتا۔ یہ اس لیے لیا کہ جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ان بزرگوں نے تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا یار بزرگوں سے ہی پہلے جان چھڑائی جائے، اپنے اپنے بزرگوں سے جان چھوڑیں گے تب کتاب و سنت سمجھائے گی۔ تو پھر جب ہم نے اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ لوگوں کو دکھایا، لوگوں نے کہا یار اتنے بڑے بزرگ اتنی بڑی بلنڈر کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں اس مسئلے میں وہ غلط ہی ہو۔ ہمیں یہ کورالری کے طور پہ کرنا پڑا ہے، ایبسولوٹلی نہیں، یہ ریلیٹیولی کرنا پڑا ہے۔ وہ میرا مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے بتایا کہ میں یہ کرنے کیوں جا رہا ہوں۔ میں تنگ آ گیا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث بتا بتا کے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور دیکھ لیں میں نے جو اس وقت 5-6 سال پہلے فارمولہ فٹ کیا، آپ دیکھ لیں میں نے وہ جیسے ویکسین دریافت کر لی ہے، دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کی اصلاح کی ویکسین میں نے دریافت کر لی ہے کہ ان کے بزرگوں کی آکاس بیل جو لڑکی ہوئی ہے نا، یہ کاٹے پھر ان کا تنا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کاٹنے کے لیے طریقہ ہے کہ ان کی وہ غلطیاں بتائیں، جب غلطیاں دیکھتے ہو کہتے ہیں یار یہ دیکھو چرسی پوٹری نہیں کر سکتا، اپنے نانا کلمہ پڑھائے، یہ ایڈے بڑے بزرگ نے پڑھایا۔ پھر انجینئر صاحب جو باقی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی کرتے ہوں گے۔ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے، باقی ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ اس لیے ہمیں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنی پڑی، کوئی شوق نہیں تھا واللہ گالیاں کھانے کا، یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑا ہے۔ اگر اس کی کاسٹ کے اوپر ہمارا کتاب و سنت کا کام بڑھتا ہے تو ہم ضرور کریں گے، اور یہ کام ہم نے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے۔ بزرگ یہی کچھ کر رہے ہیں، اسام الرحمن میں بھی یہی ہوا ہے، المحند المفند میں بھی یہی ہوا ہے، دھماکہ میں بھی یہی ہوا ہے، زلزلہ میں بھی یہی ہوا ہے، الحق المبین جو ہے وہ احمد سعید کاظمی صاحب کی کتاب میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو یہ بزرگوں دیکھا جی، بزرگوں نے پیچھے چلنے بھی نہیں دیتے، میں بزرگوں نے پیچھے ٹوٹ رہے ہیں۔ بزرگوں کو یہ طریقہ سیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں، بڑی بڑی ہیں، تھوڑی تھوڑی غلطیاں بڑی بڑی قسم کی، وہ پکڑ کے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو بزرگوں کا مشن ہی میں آگے لے اس میں ایک اور بات بھی آپ سے کلیئر کرا لوں، یہ بھی اکثر بات ہو جاتی ہے نا کہ ضمن سوال بن گیا ہے کہ 2 طریقے ہیں،
مثلا آپ یہ فرمائیں کہ چلو یہ جو اس قسم کی بارات ہے نا کہ جو جن کی کوئی طویل ہی ممکن نہ ہو یا آپ کے جس میں شرک اوپن ہو گیا یا بے دلیل بات ہے، اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ یعنی اسماء و رجال کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں یا وہ مطلب ہے اس میں اجتہادی مسئلہ ہے، محدثین کے سنوں میں اختلاف ہے، اس پہ ایک شخص کو اپنی رائے بناتا ہے، مثلا نماز کے طریقے میں کوئی اختلاف دیکھ لیں کچھ کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں اب یہ بات کہتے ہیں میری دلیل زیادہ مضبوط ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کی بھی غلط ہے، چلو میری نزدیک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کسی کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے نزدیک ہم 100% ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے یار دوسرا بھی ٹھیک ہے، امام شافعی کا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کو نہیں کبھی نہیں کی آپ نے کسی نہیں کیوں نہیں کرتے میرے بھائی، میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. میں نے تو قریب چڑھا ہوا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے، صحیح بات کی ہے. نہیں وہ تو دونوں ثابت ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ آپ اس بات وہ یہ کہتے ہیں جو ثابت نہیں ہے میں اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے کیونکہ تھوڑا بہت ثابت کہتے ہے. ہیں جو ثابت نہیں ہے وہ تھوڑا بہت تو ہر چیز ثابت ہی ہے نا. ہاں ایسی تو تھوڑا بہت تو میرے بھائی پھر کیا انہوں نے یہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے مسلکوں کے اوپر کیا انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں جو فقہ حنفی کی کتابوں سے رد المختار کے اندر فتاوی شامی میں ثابت ہے، کیا دیوبندیوں نے یہ مان لیا ہے کہ یار بریلوی خیر ہے انگوٹھے چومتے تو چومنے دو یار، ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ تو اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا؟ ہم بھی کبھی کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، ہم دلائل اپنے پورے پیشن کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اگر یہ اس کے بعد یہ رزلٹ نکلے کہ میں کسی کے پاس نماز پڑھنا چھوڑ دوں پیچھے، پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جب ساروں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جو بغیر رفع دین کے بھی نماز پڑھ رہا ہے میں یہ مان رہا ہوں کہ اس کی نماز ایک سبسسٹنس لیول کی نماز ہو رہی ہے، تبھی تو میں اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. تو میں تو عملاً یہ کر رہا ہوں، لیکن دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. تو اللہ کے بندے آپ جب بھی ڈیپ ڈگ کریں گے انجینئر صاحب آپ ان سے 1 کروڑ گنا آپ کو بہتر نظر آئیں گے. یہ صرف ان کے دعوے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جب آپ ان کو ڈیپ ڈگ کریں گے ان کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ خود کس لیول کے اوپر اترے ہیں. ہم اختلاف رائے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے حق بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر غلط بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرتے ہیں. اور ہم سوکھ کے ساتھ ظاہر ہے میں تو کہتے ہیں اتنا اوور کانفیڈنٹ ہے. اوور کانفیڈنٹ اس لیے ہوں کہ میں اگر قرآن اور حدیث کے بارے میں اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں تو میں بے ایمان ہو جاؤں، میں فنڈامنٹلسٹ بھی ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد کہنا بالکل غلط ہے، شرکیہ کلمہ ہے، تو میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے پڑھا ہوا ہے. تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں قرآن و سنت کے دلائل پہ پورے پیشن کے ساتھ اپنی بات پیش کروں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہاں اس کی بنیاد پہ اگر میں تکفیر کر رہا ہوں کسی کو اسلام سے نکال رہا ہوں، آپ کی جوتی میرا ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی وکالت پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ یہی کرتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے اسلام سے نکالتے ہیں.